السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے قصص النبیین میں لا تتکلم لا تسمع تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آپ کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ ٹاسک تھا کہ اس کو سولو کرنا ہے، اور یہ ٹاسک بالکل اوپر والے ٹاسک کی طرح سیم تھا۔ تو آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے بنائے ہیں اور کچھ بنا بھی ہوں گے، ان کو وقت نہیں ہوگا بھیجنے کا، وہ بعد میں بھیجیں گے۔ تو میری طبیعت ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تو نہیں پڑھاؤں گا، تو میں اس ایک لائن کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اس ایک لائن کو آج پڑھا دیتا ہوں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ بالکل کل کے بالکل جو ہے کل والا جو پڑھائی تھی اسی کے پیٹرن پہ یہ پڑھائی ہے۔ اس کو پریکٹیکل میں آپ دیکھ لیجیے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ اس میں سے آج تھوڑا ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سولو کریں گے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک دوسرا کوئی پیج لے لیتا ہوں اس کو سولو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ آج تھوڑا دوسرے اعتبار سے تحقیق ہوگی تاکہ پورے اسکرین پہ وہ تحقیق سامنے آ جائے۔ آج جو تحقیق ہے یہ کانا کی تحقیق ہے۔ میں یہ چیزیں بار بار جو لکھتا ہوں اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں پھر بھی بار بار لکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ جم جائے کہ آپ کو کبھی کنفیوژن ہی نہ ہو لائف میں ان سب چیزوں کو لے کر کے۔ یہ فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے۔ اب کانا فعل ناقص ہے تو اس کی ایک اسم ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ فعل ناقص ہو چکا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ فعل ناقص ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ڈھونڈنا ہے ہمیں اس کا اسم اور اس کی خبر۔ یہاں پر ہمیں اس کا اسم بھی نہیں ملا ہے اور اس کی خبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ کیوں ہے، تو آپ بالکل آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اسی لیے یہ واحد کا صیغہ ہے۔ مذکر کا صیغہ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی جو صیغے کے اندر جو کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اتنی ہی چیزیں فی الحال آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کانا کے بعد یعرفو ہے، تو یعرفو کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں کہ بھائی یعرفو کیا ہے۔ یعرفو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ پہلی بات، اس کے اندر علامت اسم کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، عرفہ یہ 3 لفظ اصلی ہے، اس کے شروع میں یا لگا ہے، اور آپ کو پتہ ہے الف تا یا نون کہاں لگتا ہے؟ فعل میں لگتا ہے۔ تو یہ پکا ہے کہ پہلی بات تو یہ فعل ہے۔
اب فعل ہے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے. تو ہم کہیں گے یہ مضارع کا صیغہ ہے. اب مضارع کا صیغہ ہم کیوں کہیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر شروع میں الف تا یا نون میں سے جو الف تا یا نون میں سے کیا لگا ہوا ہے؟ اس کے اندر یا لگا ہوا ہے. پھر یہ ماضی معروف ہے یا مجہول ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ معروف ہے. معروف کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجہول کا صیغے کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. یہاں پر شروع میں کیا ہے؟ یعرفو میں یا پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ مثبت ہے یا نفی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مثبت ہے. مثبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کام ہونے کو بتایا گیا ہے، نہ کہ کام نہ ہونے کو. کام ہونے کو جس سے جہاں بتایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے. اتنی چیزیں ہم نے جانی صرف یعرفو کے بارے میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ چیزیں اس کے اندر ڈھونڈنی باقی ہے. فعل ہے تو بھائی فاعل ہوگا، وہ فاعل ہمیں ڈھونڈنی ہے. پھر ایک مفعول بھی ہوگا، وہ بھی ہمیں ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے؟ جو سالو ہو چکے ہیں اس کو میں کسی اور کلر سے کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو. یہ تینوں سالو ہو چکے ہیں. یہ یہاں تک ہمیں صرف فاعل اور مفعول جو ہے اس کے اندر تلاش کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پر انا ہے. انا کیا ہے؟ تو انا فعل تو ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. انا، انا، لیتا، لیکن، لعل، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. اس کی ایک اسم ہوتی ہے جو ہمیں ڈھونڈنی ہے، اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو ہمیں ڈھونڈنی ہے. اس کے بعد ہمارا بچا الاصنام. تو الاصنام کو ہم یہیں پہ سالو کر لیتے ہیں. اس کو الاصنام کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں اس پر الف لام لگا ہوا ہے؟ صنم کی جمع ہے. صنم مطلب مورتی، اس کی جمع ہے اصنام. الف لام لگا ہوا ہے اسی لیے کیا ہے؟ معرفہ ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو ہم کہیں گے مؤنث ہے. لیکن اس کے اندر علامت تانیث تو ہے نہیں. پھر یہ مؤنث کیوں ہے بھائی؟ تو یہ مؤنث اس وجہ سے ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو کیا کہ یہ اسم ہے. اسم میں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ معرفہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اندر یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے؟ اتنی چیزیں ہم کو ڈھونڈنی ہے. یہ چیزیں ہم کو اسم کے بارے میں معلوم تھی. اب یہاں پر یہ اسم پر کون سا اعراب آیا ہے؟ تو اس پر کیا آیا ہے؟ فتحہ آیا ہے. اس پر فتحہ آیا ہے. تو ہم نے الاصنام کی بھی تحقیق کر لی ہے. اب لا تضر بچا ہے. تو لا تضر کو ہم یہاں پر سولو کریں گے. تو اب ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے وہ ہے لا تضر اور ولا تنفع.
سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہم اس کو کیا مان رہے ہیں، اسم مان رہے ہیں یا فعل مان رہے ہیں یا حرف مان رہے ہیں۔ تو فعل مانیں گے، لیکن لا تضر میں آپ کنفیوز کریں گے۔ میں یہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں پڑھ کے کہ یہ فعل ہے، منفی کا فعل ہے، مضارع کا فعل ہے، لیکن آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اگر آپ نے صفۃ المصادر یاد کیا ہوتا تو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ ضر یضر باب نصر ینصر سے فعل ہے، اور نفع ینفع باب فتح یفتح سے فعل ہے، اور شروع میں تا لگا ہے، شروع میں تا لگا ہے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اور دوسری علامت مضارع کی کیا ہوتی ہے کہ مضارع کے نفی پر شروع میں لام آتا ہے، تو یہاں بھی لام ہے، یہاں بھی لام ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار تاکید کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ مضارع کا جو صفۃ المصادر کے اندر جو جتنے بھی فعل دیے گئے ہیں اس کو آپ یاد کر لیجئے، تاکہ وہ جملے میں کہیں بھی لکھا ہو اور اس کے اوپر کبھی کسی اسم کی علامت موجود نہ ہو تو پھر ڈائریکٹ فعل ہوگا۔ تو لا تضر بھی یہ فعل ہے، اور لا تنفع بھی جو ہے وہ فعل ہے۔ فعل ہے تو فعل فاعل سب ڈھونڈنا ہے۔ ابھی صرف میں نحوی تحقیق کر رہا ہوں، ترکیب نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کون کیا ہے اور کس کا ہمیں کیا کون سی چیزیں ہمیں ڈھونڈنی ہے۔ سب کچھ ہم نے لکھ لیا ہے، کس کی کیا کون سی چیزیں ہمیں ڈھونڈنی ہے۔ اب ہم جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہم اسٹارٹ کریں گے بالکل آخری لفظ سے، یعنی سب سے پہلے ہم لا تنفع کو سمجھیں گے۔ تو لا تنفع کا باکس یہاں ہے، تو یہاں سمجھیں گے لا تنفع کا فاعل کون ہے۔ لا تنفع کے بعد نہ کوئی لفظ ہے جو اسم ہے، نہ کوئی لفظ ہے جو مفعول ہے، اس کا مطلب اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ اس کی ضمیر ہیا اس کی فاعل ہے۔ اب ضمیر ہے تو ایک مرجع ہوگا جو پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہوگا۔ تو چلیے تنفع سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کیا ہے۔ ذرہ فعل ہے، اسم تو ہے نہیں، تو یہ تو فاعل بنے گا نہیں۔ اس سے پہلے پھر کون سا اسم ہے؟ اصنام، تو یعنی کہ یہ فاعل ہے۔ اب یہ فاعل کیوں ہے، مؤنث کیوں ہے، یہ ساری چیزیں تو آ چکی ہے، یعنی سمپل الاصنام جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ مفعول تو آگے ہوتا ہے، پیچھے تو ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مفعول نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ بغیر مفعول کے ہے۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ فعل کے بعد مفعول بھی ہو، ہاں فعل کا فاعل ہونا ضروری ہوتا ہے، مفعول ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو گیا۔ نفع ینفع مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، تو لا تنفع فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ فاعل اصنام ہے، یعنی مورتیاں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ نہیں پہنچاتی ہیں کیوں ترجمہ ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ مورتیاں جو ہیں وہ یہ مورتیاں فاعل ہے اور فعل مضارع کا ہے، اور مضارع کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا تو پریزنٹ سے ہوتا ہے، موجودہ زمانے سے ہوتا ہے، یا آگے آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مورتیاں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹ کر لیا ہم نے اس کو۔ اب ہمارے پاس بچا ہے کون سا؟ اب ہمارے پاس جو ہے وہ بچا ہے لا تضر۔ تو لا تضر کا باکس یہاں ہے۔ لا تضر کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ فاعل ہیا ہوگی اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے۔ مفعول اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے تو اس کی مفعول ہوگی ہی نہیں، بغیر مفعول کا یہ فاعل ہے۔ اور پھر اس کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اصنام کی طرف ہی، تو یعنی اصنام ہی اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا آپ سوچئے۔ ضر یا ضر مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، تو لا تضر مضارع کا صیغہ ہے، مؤنث ہے اسی لیے تا آیا شروع میں، یعنی مورتیاں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں اور مورتیاں نفع بھی نہیں پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ مورتیاں نقصان پہنچاتی ہے، نہ مورتیاں نفع پہنچاتی ہے۔ یہ دو بات ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ تضر کو بھی کمپلیٹ کر دیا۔ تضر کے بعد ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اصنام، ٹھیک ہے۔ اصنام پر اب ہم کو اصنام کا اعراب دیکھنا ہوگا کہ اصنام پر آخر اعراب کون سا ہے۔ تو اصنام پر فتحہ ہے، تو فتحہ ہے
تو ہم کو اس کا عامل دیکھنا ہوگا کہ آخر اصنام پر فتح کیوں آیا ہے، تو پیچھے انا لگا ہے۔ اور آپ کو انا کے بارے میں یہ بات جو ہے معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور انا کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اصنام منصوب ہے اور انا کے بعد ہے، اسی لیے 100% انا کا اسم کیا ہوگا، الاصنام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انا کا اسم الاصنام ہو گیا۔ اب انا کا اسم ہے، اب ہمیں انا کی خبر ڈھونڈنی ہے، تو انا کا اسم کے بعد جو ہے لا تضر لا تنفع ہے، تو لا تضر لا تنفع دونوں کو ہم کیا کریں گے، انا کی خبر بنا دیں گے۔ تو انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل گیا، بس ابھی اتنا رکھے کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل گیا، اتنا یاد رکھے۔ انا کے بعد کیا ہے، انا سے پہلے پھر کیا ہے، انا تک ہم نے سولو کر لیا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل گیا، بات ختم ہو گیا۔ یعرفو ہے انا سے پہلے، تو یعرفو کا فاعل پہلے ڈھونڈنا ہے ہم کو، تو یعرفو کے بعد تو کوئی اسم ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فاعل فعل کے اندر ہوگا، تو یعرفو کے اندر ہوا فاعل ہوگا۔ ہوا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس سے پہلے کوئی مرجع ہوگا، وہ مرجع ایسا ہوگا جو واحد مذکر غائب ہوگا، تو واحد مذکر تو ہے ابراہیم، اور ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے تو قریبی میں ابراہیم ہی ہے، اسی لیے ہوا کا فاعل ہوا کون ہوگا، یعنی یعرفو کا فاعل کون ہوگا، ابراہیم ہی ہوگا۔ ٹھیک، فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، لیکن یعرفو کا فاعل مل گیا نا، لیکن یعرفو کے بعد پورا ایک سینٹنس باقی ہے، انا کے بعد کا پورا جملہ باقی ہے، تو یعنی اس کو ہم مفعول بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انا اپنے اسم اصنام اور خبر لا تضر لا تنفع سے مل کر کے کیا بن گیا، یعرفو کا مفعول بن گیا۔ یعرفو کا فاعل کون ہو گیا، ابراہیم، مفعول کون ہو گیا، انا۔ یعرفو کا فاعل کون ہو گیا، ابراہیم، مفعول کون ہو گیا، انا، مفعول ہو گیا۔ ٹھیک، اب آئیے، یعرفو تو کمپلیٹ ہو گیا، اب آئیے کانا پہ۔ کانا کے بعد کوئی اسم نہیں ہے، اسی لیے کانا کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی اسی کو ہم کیا کریں گے، اسم مانیں گے۔ اب ہوا ضمیر ہے تو کوئی مرجع بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو ابراہیم مرجع مان لیجئے، ٹھیک ہے، پر کانا میں جو ہوتا ہے وہ مرجع ماننے کی ضرورت عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، پر مان لے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب خبر کیا ہوگا، تو یعرفو سے پورا جملہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، خبر بن جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ یعرفو سے پورا جو جملہ ہے وہ خبر بن گیا، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے۔ کانا تھا، یعرفو یعنی ابراہیم جانتے تھے ترجمہ کیوں، اس لیے کانا مضارع پہ لگا ہوا ہے، تو ابراہیم جانتے تھے، کیا جانتے تھے، ان الاصنام کی بے شک مورتیاں، لا تضر نہ نقصان پہنچاتی ہے، ولا تنفع نہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی، کل آپ اس کو سولو کر کے لائیں گے، اور خلاصۃ النحو کی تمرین ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ہے، اسی لیے میں اس کو ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔